मरियम नवाज भी इनसे मिली है। इनसे मिलना कितना कोई मुश्किल है? कितनी ताकतवर शख्सियत है ये। मुझे इस मुल्की में रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े हैं। आई वॉज एन एडवाइजर टू मुशर्रफ की गवर्नमेंट में एज वेल। मेरी एक रिलेशनशिप रही है इदारों के साथ। मुझे गुस्सा इनकी इन हरकत पर आता है। उनकी सुनी जाती है जो जूते साफ करते हैं, उनकी सुनी जाती है जो बूटों में लेट जाते हैं, करप्शन कर करके मालिक आपसे बेहतर कोई नहीं है, मालिक कम अकल, ना पढ़े ना लिखे, ना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है उनका। यहाँ पर ये जो आगही का शराब है, यही सबसे बढ़कर अजाब है। एक साहब ने तो ये तक कह दिया है कि जी मैं जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा हूं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। और उनको ये इल्म ही नहीं है कि जनरल फैज हमीद मुझसे कितना उलझते थे। मैं तो 15 सेकंड में मुल्क छोड़ के भाग सकता हूं। मैं नहीं जाता, क्यों जाऊंगा यार? हम डरपोक नहीं हैं, हमें इश्तियाल ना दिलाएं वहां से बैठकर। मियां साहब सब ठीक हो जाएगा, जहांगीर तरीन साहब सब ठीक हो जाएगा, अलीम खान साहब सब ठीक हो जाएगा, जनरल साहब सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान की मकबूलियत को सिर्फ इमरान खान खत्म कर सकता है। बस मुझे इस निजाम की नफरत ने इमरान खान का हामी बनाया है। वेलकम siyaasat.pk से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मीर मोहम्मद अली खान। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आप इकॉनमी को बड़े अच्छे से जानते हैं, आप पाकिस्तान के हालात को भी बड़ा बखूबी जानते हैं, मगर आजकल आप कुछ तस्वीरें ट्विटर पर लगा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा गई हैं एक बैनुल अक़वामी विजिट पर। वहां पर जिन जिन आला शख्सियात से वो मिल रही हैं, आप तस्वीरें लगाना लगाना आपने शुरू कर दी हैं। हमें बताया गया था कि वो दुनिया की ताकतवर शख्सियात हैं जिनके साथ मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात के बाद पंजाब की और पाकिस्तान की सूरत हाल बदल जाएगी। इन तस्वीरों का सर मतलब क्या है? क्या क्या कहूं? मैंने मजाकन ये तस्वीर थी 2 महीने पहले अक्टूबर में। मैं रियासती गेस्ट के तौर पे चीन गया था, और मैं अकेला नहीं गया था, 17 लोग और गए थे, मगर मैं उस डेलीगेशन का हेड था। और वो उन चाइनीज भाइयों, हम मिनिस्टर से भी मिले, गवर्नर से भी मिले, आईडीसीपीसी जो कि इंटरनेशनल डिवीजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनसे भी मिले। 3 मुख्तलिफ सूबों में गए, बीवाईडी के जो कार मैन्युफैक्चरर दुनिया की सब में बड़ी, वहां गए, फॉ के पास गए, होंगची में गए। मतलब सुबह से शाम तक वो हमें हर जगह लेकर गए, मीटिंग्स करवाई। डायरेक्टर जनरल आईडीसीपीसी जो कि बहुत बड़ा रुतबा होता है, उनसे मीटिंग हुई। वाइस मिनिस्टर सन हेयान खातून जो हैं, उनसे मेरी ब्रेकफास्ट पे मीटिंग हुई। मेरा काम एज एन इंडिविजुअल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को प्रमोट करूं। बाखुदा मुझे इस हुकूमत से उलझन है, मैं वो बाबंग के दौल खाऊंगा, मुझे इस हुकूमत से उलझन है। मगर वहां पर मैंने 17 लोग मौजूद, 16 लोग और मौजूद थे मेरे अलावा, उनसे पूछे आप कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफें करता रहा, उनसे कहता रहा। एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर मुझे जाहिर बुलाया था कि आप पाकिस्तान में आए, वहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये सब चीजें ऑन द रिकॉर्ड, वो हर हर चीज का के नोट्स लेते हैं, और हर हर हमारी मीटिंग रिकॉर्डेड थी वीडियो के ऊपर। तो वहां बहुत सारे दोस्त भी बन गए। मैंने, इन्होंने कोई बहुत बड़ी दावे किए हैं, ये किया है वो किया है। मुझ जैसा नाचीज इंसान अगर जाकर पाकिस्तान को प्रमोट कर सकता है, तो आप करोड़ों रुपए हुकूमती लगाकर जा रहे हैं, तो बखुदा सच बोले कि आप किसी प्रेसिडेंट से नहीं मिले हैं, आप किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले हैं। आप एक जैसे मुझ जैसे आम शहरी को जहां इज्जत दी गई, वही इज्जत आपको दी गई है। तो मैंने कभी इससे पहले तो ये तस्वीर लगाकर नहीं कहा कि ओहो देखे, मैं 7 रियासती ममालिक के दौरों पे जा चुका हूं अपनी जिंदगी में। मैंने कभी आज तक सर, कोई मुझे ये तस्वीर बताएं, जिन लगाकर लोगों ये से नहीं आप कहा। मिले, ये जो तस्वीर आपने आज सोशल मीडिया पर रिवील की हैं,
मरियम नवाज भी इनसे मिली है। इनसे मिलना कितना कोई मुश्किल है? कितनी ताकतवर शख्सियत है ये? और इनसे मिलने के बाद पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, ये प्लीज बता दीजिएगा। देखें, इसमें ताकतवर और गैर ताकतवर की बात नहीं है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन ममालिक से मिला हूं जो कि 10,000 गुना ज्यादा क्या कहते हैं, ताकतवर, लफ्ज ताकतवर नहीं मुझे अच्छा लगता, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, ये कहना चाहिए। ये लोग जी जिनसे ये मिली हैं, मैं ये क्यों गलत बयानी करूं कि वाइस मिनिस्टर जो हैं सानहियान, उनसे मिली हैं ये। शी इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके बाद पेंग जियोबिन से मिली हैं ये। पेंग जियोबिन इज डीजी आईडीसीपीसी। दूसरों से मिली हैं ये। मगर ये जो काम मैं एक आम जैसा आदमी कर रहा था इनसे मिलके, वही ये कर रही हैं। बस यही हुआ कि मैं एमओयूज नहीं साइन करवा सका, क्योंकि एमओयूज की कोई हकीकत मेरी नजर में होती ही नहीं है। नहीं नहीं और सर, एक आम हकीकत तो होती है। हमें तो वो सऊदी डेलीगेशन आया, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई। हमारी इस वक्त की मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पिछले 16 माह हूं या ये जो वक्त इनका गुजरा है, इस सारे टर्म में सर बहुत से एमओयूज हुए हैं। और अब मुझे तो ये बताया गया है कि ये एमओयूज हुए हैं तो पाकिस्तान तो अब किस्मत बदल गई सर। आप कह रहे हैं इनकी मैं हैसियत नहीं। मैं आपसे एमओयूज और एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का आपके सामईन और नाजरीन के लिए फर्क बता दूं। एमओयू ये है, आप और मैं किसी रेस्टोरेंट में मिले, मैंने आपसे हाथ मिलाया, गले मिलाया, आपको अपना नंबर दिया, आपसे, ये एमओयू है। ओके। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम दोबारा मिले, 8 दफा 10 दफा किसी एक बात पर बहस की, जो कारोबारी है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एग्री किए, उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला, अपने हुकूमती इदारों से उसको वेट करवाया, उनके हुकूमती इदारों से वेट करवाया, और उसके बाद उसको साइन किया, जो कि एक सॉवरन कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, रियासती कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एमओयू की वही हकीकत है कि जैसे आप और मैं इस्लामाबाद में, मैं तेवर बिरयानी पे बैठा हूं और आप आ जाओ, बोलो मकान बेटा कैसे हो, कि ये नंबर लो मेरा यार, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एमओयू इज फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, लिटरली इट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि या मैं आपको कॉल करूंगा या आप मुझे कॉल करेंगे, हम दोबारा मिलेंगे। ये मुझे गुस्सा इनकी इन हरकत पर आता है। देखें, जितना ज्यादा आवाम से झूठ बोला जाएगा उतनी आवाम की उम्मीदें टूटेंगी। आप कह दें कि एमओयू है, ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं है, आप आवाम दुआ करें कि ये एमओयू अगले साल, 6 महीने, 2 साल में एग्रीमेंट में तब्दील हो जाए। एमओयू की कोई लीगल हकीकत ही नहीं है। एमओयू में कोई प्रोजेक्ट डिस्कस ही नहीं किया जाता है। एमओयू में प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा जाता है, इस सेक्टर्स के बारे में, कि हम ऑटो इंडस्ट्री में भी बात करेंगे, ऑयल इंडस्ट्री पे भी बात करेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री पे भी बात करेंगे, हेल्थ केयर पे भी बात करेंगे। दैट्स इट, दैट्स व्हाट एन एमओयू इज। अब इतनी सी चीज को आप इतना बड़ा बना के कह रहे हैं, और 6 महीने के बाद जब लोग तनकीद करते हैं तो उन पे गालियां पड़ती हैं। सुबह से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया है, पता नहीं क्या क्या, कि मैं, एक साहब ने तो ये तक कह दिया है कि जी मैं जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा हूं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। और उनको ये इल्म ही नहीं है कि जनरल फैज हमीद मुझसे कितना उलझते थे, उनको मुझसे कितनी नफरत ये थी। आपने अपने ट्वीट में भी लिखा, ये वजह क्या थी? जनरल फैज हमीद को आपसे मसला क्या था? मैं इसमें नहीं जाऊंगा, जिनको पता है उनको पता है। आ, मैं इस बात में नहीं जाऊंगा। चंद चीजें ऐसी होती हैं जो मुल्क के खातिर, आई वॉज एन एडवाइजर टू मुशर्रफ की गवर्नमेंट में एज वेल, तो वो तो सिर्फ मैं 33 साल का था उस वक्त, मैं तो 55 से ऊपर का हो गया हूँ। तो उस वक्त भी मेरे दिल में करोड़ों चीजें थी। मेरे लिए ना इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा है, ना इससे बड़ा है। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी, सब कुछ इस मुल्क पे कुर्बान है। मैं मीर हूं हैदराबाद दक्कन का, और इन्हीं मीरों ने इस पाकिस्तान के 4 साल का बजट दिया था जब कायदे आजम के पास पैसे नहीं थे इस मुल्क को चलाने के लिए।
پوری ریاست لٹ گئی اس چیز کے اوپر، کیونکہ چرچل کو غصہ آ گیا تھا اس بات کے اوپر، حالانکہ وہ پاور میں بھی نہیں تھا پرائم منسٹر 1945 کے بعد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی انا کی تسکین کے لیے بتائیں تو بہت لائکس آئیں گی، بہت انٹرویوز کے کال آئیں گے، ہر اخباروں میں چھپے گا میر صاحب جنرل فیض وہ، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ میری ایک ریلیشن شپ رہی ہے اداروں کے ساتھ، ساری دنیا کو پتا ہے۔ اب شاید میں مجھے چند چیزیں نہیں اچھی لگتی، چند چیزیں اچھی نہیں لگتی، مگر جو چیز پاکستان میرے منہ سے نکلے اور پاکستان کے لیے کنٹروورسی بنے وہ میں کبھی نہیں کروں، اپنی آخری سانس تک نہیں میر بتاؤں گا۔ صاحب ایک میری درستگی کر دیجئے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اداروں کے ساتھ تعلق رہا مگر آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگ رہی۔ ادارے تو کہتے ہیں سر وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سخت فیصلے وہ پاکستان کے لیے اٹھا رہے ہیں، اختلاف کس بات کا؟ وہ بھی تو پاکستان کے لیے سر کر رہے ہیں۔ دیکھیے میرا اختلاف ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہمیں یہی بتایا گیا نا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف بات نہ کرو یا ان سے ایگری کرو، تو میرے جیسا انسان جو نہ سیاست میں ہے، نہ میری تحریک انصاف میں کبھی شمولیت تھی، نہ کسی اور پارٹی میں شمولیت تھی، میں عمران خان کا ایز اے ووٹر سپورٹر ہوں، سپورٹر رہوں گا۔ پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں کے خلاف میں نے ٹویٹ کیے، کھلے عام علی امین گنڈپور کے خلاف ٹویٹ کیے، جو اسلام آباد میں سب کو لا کر چھوڑ کے بھاگ گئے اور اتنے سارے معصوم لوگ مر گئے، اس کے خلاف سب میں زیادہ غصہ میں نے نکالا ہے۔ میری کسی سیاسی پارٹی سے کوئی دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے اختلاف کا حق ہے تمیز کے ساتھ۔ میں یہ ایگری نہیں کرتا کہ گالیاں دی جائیں، کتھے چھٹے کھولے جائیں، کسی کے بھی، نہ ادھر سے نہ ادھر۔ میں اختلاف کرتا ہوں، ٹویٹر پہ ہوں، کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے میر صاحب، ایک چیز اور سمجھا دیں۔ آپ نے کہا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ چور ہیں، پھر کہا گیا کہ ان کے ساتھ اختلاف نہ کرو، ان کی سپورٹ کرو۔ عمران ریاض صاحب نے بھی ایگزیکٹ یہی بات کہی تھی۔ واقعتاً بتایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ اختلاف، پہلے کہا گیا یہ چور ہے اور پھر یہ کہا گیا ڈیلیبریٹلی کہ اختلاف نہیں کرنا ہے، یا پھر یہ ازمپشن سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اختلاف نہ کریں؟ To be on the safe side, let me say it's an assumption. Okay. مجھے اس ملکی میں رہنا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے والدین بہت بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں، الحمدللہ، اللہ ان کا سایہ مجھ پر قائم رکھے۔ My father is 92، تو and I'm the only son، تو میرے لیے تو کفن دفن سب کچھ میرے لیے، میرا ملک ہے، میں جا ہی نہیں سکتا۔ 90% of my family is dual national، بائی چوائس مگر میں نہیں پاکستان میں رہ جاتا۔ رہے سر، ایک تو وہ بائی چوائس تو وائف میری، بچے میرے، والدین میرے امریکن یا برٹش ہیں، تو میں تو 15 سیکنڈ میں ملک چھوڑ کے بھاگ سکتا ہوں۔ میں نہیں جاتا، کیوں جاؤں گا یار؟ حالات برے ہیں، صحیح ہو جائیں گے، ہوں گے۔ یہ میرا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ I like to look at the positive side out of crisis. We are in a crisis. We are in an economic crisis. ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، حکومت ہر روز مجھے بتا رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ تاریخی سطح پر بلند پہنچ چکی ہے۔ آپ انویسٹمنٹ بینکر ہیں سر، آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان تو بہتر ہو رہا ہے، جلدی آپ کے بچوں کو بھی پاکستانی رہنا ہوگا۔ اجازت دیں تو اس کی سرجری کر دوں آپ کے لیے؟ پلیز۔ پاکستان میں کوئی 600 کمپنیز ہیں جو سٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں، جس میں سے تقریباً صرف 100 ہیں جو روز ٹریڈ ہوتی ہیں، جس میں سے تقریباً 22 ہیں جن میں 80% تجارت ہوتی ہے۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے اور پاکستان کے سٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز کی تعداد 3 لاکھ سے کم ہے۔ Let me repeat that. پر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے اور پاکستان کے سٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز کی تعداد جو اکاؤنٹس ہیں 3 لاکھ سے کم ہے، اور اس میں بھی بہترے اکاؤنٹس وہ ہیں جو ایک ہی فیملی کے، بیوی کے ہیں، بھائی کے ہیں، بچوں کے ہیں۔ اوکے، یہ جو مارکیٹ ہے اوپر جو گئی ہے،
13 कंपनीज ने 22,000 पॉइंट्स ऐड किए हैं इस स्टॉक एक्सचेंज के, 20 कंपनीज ने 38,000 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में से 20 कंपनीज के ऊपर जाने से खुशहाली आ गई हमारे पास। मतलब यार, मेरी उलझन सिर्फ लॉजिक से होती है। मैंने वॉल स्ट्रीट पे इन्वेस्टमेंट बैंक चलाया है, $60 ट्रिलियन की मार्केट है वो। वहां पर 15 सेकंड में 10-10 अरब डॉलर ट्रेड हो जाते थे हमारे एक स्टॉक के अंदर, सिर्फ एक स्टॉक के अंदर। टेस्ला, अमेजॉन, गूगल उठाए, $7-8 बिलियन ट्रेडेड इन 3 आवर्स। यहां पर हमारी टोटल मार्केट की वैल्यू $50 बिलियन है, टोटल $50 बिलियन। ये कौन सी खुशहाली है यार? देखिए, अमेरिका में 90 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो 340 मिलियन की पॉपुलेशन में से 90 मिलियन अडल्ट को फायदा होता है। चाइना में 150 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं जिनको फायदा होता है। अरे, ईरान जैसे सैंक्शन ज़्यादा 65 मिलियन में 3.7 मिलियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। हमारे पास ये मार्केट 6 लाख पर भी चली जाए तो 25 करोड़ में से 3 लाख लोगों का फायदा होगा। ये कौन सी खुशहाली है? ये मुझे आप बता दीजिए। सर, साबिक वजीर खजाना होते थे शमशाद अहमद खान साहब, उन्होंने कहा कि ये जो स्टॉक मार्केट है इसे मनसूई तौर पर हमें ऊपर ले जाना चाहिए और ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। क्या ये वही फार्मूला, वही आइडिया अपनाया जा रहा है कि चंद लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चंद लोग ट्रेड कर रहे हैं और मसनूई तौर पर ये ऊपर लेकर जा रहे हैं, या ये क्या सिलसिला क्या है? देखिए, तमाम हुकूमतों का सब में बड़ा अलमिया ये रहा है कि उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट की तरफ तवज्जो नहीं दी। स्टॉक मार्केट का 30 से 35% असासे जो हैं हुकूमत पाकिस्तान ओन करती है। जैसे ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, सुई नॉर्दर्न हो गया, सुई सदर्न हो गया, और बहुत सी सारी दूसरी लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर ये स्टॉक मार्केट $800 बिलियन पे चली जाती और हमारे यहाँ 30 मिलियन इन्वेस्टर्स होते स्टॉक मार्केट के, चंद हाथों में, स्टेटों के हाथों में इस मार्केट को छोड़कर तबाह कर दिया गया। अगर ये $800 बिलियन पे चली जाती, हमारा कर्जा $100 बिलियन है, $800 बिलियन का 35% $250 बिलियन बनता है जो हुकूमत ओन करती है। $100 बिलियन उसमें से बेचते अपने असासे और पूरा कर्जा माफ कर देते, माफ कह रहा हूं, उतार देते, पूरा कर्जा अदा कर देते। ये मैं मुशर्रफ से भी कहता था, ये मैंने बाद में भी कहा, ये मैंने इमरान खान की हुकूमत में भी कहा, उनसे भी कहा। मैंने सबसे ये बात कही कि स्टॉक मार्केट को परवरिश करे, उसकी परवरिश करे, उस पाकिस्तान के हर बैंक अकाउंट को स्टॉक मार्केट के अकाउंट से लिंक करते। लोग, कोई ₹500 डाल देगा, कोई ₹200 डाल देगा। 40 मिलियन बैंक अकाउंट तो होंगे ना पाकिस्तान में, उसमें से आप 40 मिलियन को स्टॉक मार्केट से, 15 साल पहले मैंने ये कहा था मुशर्रफ से कि उसको आप स्टॉक मार्केट के अकाउंट से मुंसलिक कर दीजिए, और जब आगे चल के एप्स आएंगी, ये चीज होगी, लोग इंपल्सिवली ₹500 डाल देंगे, ₹1000 डाल देंगे। उस 40 मिलियन में से अगर 20% भी लोग इस पे अमल करें तो 8 मिलियन लोग होंगे, 80 लाख लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में खरीदो फरोख्त करेंगे। खुशहाली भी आएगी, मार्केट भी ऊपर होगी, लिक्विडिटी भी आएगी। मगर नक्कार खाने में मुझ जैसों की सुनता कौन है? सिंपल सुनी जाती है सर, आप जैसों की नहीं सुनी जाती तो किसकी सुनी जाती है? नहीं सर, किसकी सुनी जाती है बेटा? उनकी सुनी जाती है जो जूते साफ करते हैं, उनकी सुनी जाती है जो बूटों में लेट जाते हैं, उनकी सुनी जाती है जो करप्शन कर करके, मालिक आपसे बेहतर कोई नहीं है, मालिक सियासी पार्टियों के जो दूर होते हैं उनके पास लगे होते हैं, कम अकल, ना पढ़े ना लिखे, ना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है उनका, उनकी सुनी जाती है। यहाँ पर ये जो आगही का शराब है, यही सबसे बढ़कर अजाब है। ये शेर जो है ना, फिट होता है
مجھ جیسے نالائق پاکستانیوں کے اوپر. ہم نالائق ہیں, یہ لائق ہیں, ہم نالائق ہیں. سر مسلم لیگ نون کی بہت سی ایک لاٹ ہے پورے، وہ آپ پر اعتراض اٹھا رہی ہے جب سے آپ نے تصاویر لگائیں، اور اب جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں سنی کن کی جاتی ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ مریم نواز سے جیلس ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہی ہیں، آپ جیلس ہو رہے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کہوں، میرا دشمن بھی، میری کوئی دشمنی نہیں ہے مریم سے، میرا دشمن بھی اگر پاکستان کی ترقی کرے گا نا، میں سیاسی نظریات کو بھی دبا دوں گا، میں چپ ہو جاؤں گا، آہستہ آہستہ میں خاموش ہو جاؤں گا، اس لیے کہ یہ ملک میری اولاد سے بڑھ کر ہے۔ اگر میری اولاد بہتری کی طرف جا رہی ہے تو میں اس پہ تنقید کروں گا۔ میں نے آج تک مریم نواز کو مریم بی بی یا مریم صاحبہ کے علاوہ ٹویٹ میں مخاطب نہیں کیا۔ میرے لیے سیاسی نظریاتی اختلاف بدتمیزی نہیں ہوتی، نہ میں نے ان کی ذاتیات پہ کبھی بات کی اور نہ ہی کروں گا، اور نہ ہی کسی سیاستدان۔ عورت تو بہت دور کی بات ہے میرے لیے، میری والدہ لکھنؤ سے ہیں، میری تربیت تھوڑی سی مختلف ہے۔ بہترین۔ والد میر ہیں حیدرآباد دکن کے، والدہ لکھنؤ سے ہیں۔ میری 2 بڑی بہنوں نے میری تربیت کی ہے، میں سب میں چھوٹا بھائی ہوں۔ 3 خواتین نے میری تربیت کی ہے، تو میں کسی خاتون کے خلاف تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ میں بات نہ کروں وہ ہو سکتا ہے، مگر غلط بات کروں یا اپنا غصہ میں بہت ٹھنڈا انسان ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا۔ میر صاحب، آپ نے نظریات میں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا۔ آپ نے کہا کہ جی، آپ اپنے نظریات بھی دفن کر سکتے ہیں اگر ملک کی بہتری ہو۔ اس کر وقت سکتا اس ہوں وقت آپ اگر کو ملک کی بہتری ہو رہی، جس میں انسانی حقوق بھی ہو، جس میں معیشت بھی ہو، جس میں انصاف بھی ہو، جس میں عدل بھی ہو، جس میں ترقی بھی ہو۔ اگر یہ جو نظریات میرے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، مقدمات کو 25-25 سال نہ چلایا جائے، اوکے، کاروبار کے لیے سہولیات فراہم کی جائے، صرف ایک طبقے کو پلاٹس نہیں دیے جائے، جیسے صحافی کے لیے کالونی نکلی ہے ایک میں۔ کیوں بھائی، برا مت ماننا، آپ بھی صحافی ہیں، آپ کو ملا اور بیٹا ملا نہیں پلاٹ؟ سر۔ نہیں، آپ تو دہشت گرد ہیں نا، کیونکہ آپ ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں۔ ڈیجیٹل جرنلسٹ تو ہر کوئی دہشت گرد ہے۔ صرف 18 اور 20 جو چاپلوسی کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، وہی جرنلسٹ ہے۔ پڑھے لکھے آپ ہیں، ینگ آپ ہیں، زندگی آپ نے پاکستان میں گزارنی ہے، آپ غلط ہے۔ تو میرے ساتھ سب یہ چیز اچھی ہو پاکستان کے لیے، بخدا حلفاً کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں، اگر میرے 70 سے 80% نظریات جو میرے لیے نہیں ہے، میری گزر گئی، جی میری 100% گزر گئی۔ آئی ایم آن اوور 55، آئی ایم آن کیا کہتے ہیں، بونس۔ اگر 80 تک بھی جیا تو بونس ہے۔ میں 15 کتابیں اور لکھنا چاہتا ہوں، اور 6ٹھی لکھ رہا ہوں اب میں۔ میرے لیے وہی دنیا کی سب سے بڑی بات ہے۔ تو میری گزر گئی، مجھے کوئی نظریات میں دفن کر لوں گا اگر میری ستر آپ فیصد لاجکلی فیصد بات کر رہے ہیں میر صاحب، آپ لاجک سے بات کر رہے ہیں، آپ نظریات بھی دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کل آپ نے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں، آپ ووٹ بھی دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کے عمران سپورٹر خان کے کا، لیے۔ ایک سیکنڈ، میں عمران خان کا سپورٹر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بے گنت ان گنت لیڈرز ہیں جس سے مجھے الجھن ہے، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے اسٹیچر کی قدر کرنی چاہیے۔ میری وائف پنجابی ہے، پنجابی زبان میں سمجھتا ہوں، بولتا ہوں، بہت اچھی ہے پنجابی۔ شاید میں پہلے ہی ایک واحد لکھنوی ماں کا بیٹا ہوں جو پنجابی بولتا اور سمجھتا ہوں گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں باہر سے بیٹھ کے پنجابی میں کوئی ویلا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں خواتین کے لیے یا دوسروں کے لیے۔ نہ کریں یار، بخدا نہ کریں یار، اور باہر بیٹھ کے بہادر نہ بنے۔ سب میں پہلے سوری، ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔ ہم سر پاکستان میں رہنے والے جو دب دب کے بھی آواز اٹھاتے ہیں، دب دب کے بھی آواز اٹھاتے ہیں، ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔
ہمیں اشتعال نہ دلائیں وہاں سے بیٹھ کر، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہو، چاہے وہ میرے خالہ زاد سگا بھائی ہو. سمپل ایک نئی روش نکلی ہے کہ نکلو جلا دو. کیوں جلاؤں بھائی؟ پاگل ہوں اپنے ملک کو جلا دوں؟ کیوں جلاؤں؟ اس لیے کہ آپ کو کچھ اور نہیں آتا کرنے کے لیے، وہاں سے بیٹھ کے آپ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. اب اس میں بھی تنقید ہوگی میری، میں جو کہہ رہا ہوں ہو تنقید، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کون سا سیاسی عہدہ چاہیے کہ میں کہوں گا یار کوئی مالک نہ رہا، میرا مالک اللہ ہے، رسول ہے، اہل بیت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس. اب آپ نے کہا کہ آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں اور نظریات کی وجہ سے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اوپر ایک تنقید آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ یہ الوجیکلی عمران خان کی شخصیت سے متاثر ہیں، اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں. اب نظریات کیا ہے؟ عمران صاحب عمران خان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ یار مجھے اس کی شخصیت سے کیا لینا دینا؟ میری آدھی سے زیادہ زندگی 70% زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے. مجھے کرکٹ کا ککھ نہیں پتا. 16 سال کی عمر میں گیا تھا، دوسری بال پہ آؤٹ ہو جاتا تھا بچپن میں. مجھے تو کوئی کرکٹ کھلاتا بھی نہیں تھا. میں تو وہ تھا جو کرسی لے کے آتا تھا وکٹ بنانے کے لیے، اور پھر دوست جماتا تھا کہ مجھے دوبارہ باری نہیں دو گے تو یہ وکٹ لے جاؤں گا سڑک سے میں اپنے گھر پہ. مجھے اس کی شخصیت سے کیا لینا دینا ہے؟ میں اس کی شخصیت کی ایک چیز پسند ہے، مجھے اس نے کینسر ہسپتال بنایا. یہ شخصیت کی بات کر رہے ہیں نا، پرسنالٹی میں کیا چیز ہے اس کی. یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ بہت اچھا کام کیا. دوسرے، آج سے 10 سال پہلے میرے عمران خان سے سخت اختلافات تھے نظریاتی طور پر. آپ میری پرانی فیس بک کی پوسٹ نکالیں، ہیش ٹیگ آئی کے یا ہیش ٹیگ عمران خان لکھے، میں نے آج تک نہیں مٹائی ہیں وہ. مراد سعید نے کہا تھا $200 بلین واپس لے کر آئیں گے، سب میں پہلا آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ یہ لا ہی نہیں سکتے. اسد عمر نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں ہم اپنی حکومت میں دیں گے. میں نے کوئی 7.5 پیج کا انٹرنیشنل جریدے کے لیے آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکہ جیسا ملک 40 لاکھ نوکریوں سے زیادہ نہیں کریٹ کر سکا، تو یہ پاکستان جیسا ملک 1 کروڑ نوکریاں کیسے کرے گا. میں وہ انسان ہوں جو غلط ہوگا کہوں گا، جو صحیح ہوگا کہوں گا. اس لیے نہیں کہ مجھے لائکس آئیں، اس لیے کہ لوگ یاد رکھیں میرے جانے کے بعد کہ کوئی تھا بے وقوف جو سچ کو سچ کہتا تھا، جھوٹ کو جھوٹ کہتا تھا. تو نظریات اس وقت عمران خان کے کیا ہیں بھئی؟ مجھے اگر مجھ سے کسی نے آج تک یہ لاجیکل بات سنی ہو تو مجھے بتا دے کوئی. میں نے کسی کی شخصیت کی تعریف کی ہو اگر کہ او ہو مہاداتا آپ کیا چیز ہیں، آپ مجھے پہاڑ سے کہیں کود جاؤں تو میں کود جاؤں گا. پاگل ہوں میں کود جاؤں گا عمران خان کے کہنے پہ پہاڑ سے؟ آئی ایم اے ووٹر یار، آئی ایم جسٹ اے ووٹر. میں کوئی پیری مریدی میں کیا کوئی سندھ کا رہنے والا ہوں؟ میں کیا کسی وڈیرے کا مرید ہوں؟ کیا ہوں میں ایک انویسٹمنٹ بینکر ہوں جس کو پاکستان سے محبت ہے، اس کی نوجوانوں سے، ان کے نوجوانوں سے محبت ہے، اور اس کی بہتری چاہتا ہوں بس. آپ ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کر دیجیے گا سر. بتائیے گا، رجیم چینج کے بعد یہ ایک بات بہت مشہور ہوئی تھی اور کہا گیا اگر عمران خان کو رہنے دیتے تو پاکستان تباہ ہو جاتا، پاکستان کی سالمیت کو ہوتا تھا. عمران خان کے فیصلے بڑے خطرناک تھے. آپ انویسٹمنٹ بینکر ہیں، معیشت کو بڑی بہتر سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان واقعی اس دور میں پاکستان کے لیے خطرہ تھا، اور یہ جو حکومت گرانے کی دلائل دیے جا رہے ہیں، چلیں لاجیکلی ہم کہیں کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے غلط ہے، مگر اگر آپ لاجیکلی کہیں تو یہ گورنمنٹ گرانا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں آپ سے ایک بات کہوں دل کی، جی جی سر. میں 90% کنونس تھا عمران خان کے دور میں کہ ہی ول ناٹ بی ری الیکٹڈ. اچھا. 90% اکانومی کی بیس کے اوپر میں. اوکے، بہتری آ رہی تھی مگر مہنگائی اتنی اوپر جا چکی تھی پہلے کے مطابق. ٹھیک ہے. اوکے، اس کو ہٹا کر عمران خان کو اس سے بڑی غلطی یہ کر نہیں سکتے تھے جس سے یہ آج تک نہیں سنبھل پا رہے ہیں. یہ ڈیلیبریٹلی عمران کرایا گیا خان، یا ان سے مس کیلکولیشن ہوئی؟
I would think it's a miscalculation, it's overconfidence. اس جو ہواری ہوتے ہیں نا جن کی میں ذکر کر رہا تھا کہ میرے جیسوں کی نہیں سنی جاتی ہے دوسروں کی سنی جاتی ہے، وہ کہتے ہوں گے سر سنبھال لیں گے سر، کمال کرتے ہیں سر، سر سب ٹھیک ہو جائے گا سر، مطلب میاں صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا، جہانگیر ترین صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا، علیم خان صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا، جنرل صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا. مطلب اس طرح تھوڑی معیشتیں سب ٹھیک ہو پہ وعدوں پہ چلتی ہیں. سر اب یہ کہتے ہیں جاوید کہ لطیف ایک صاحب سیکنڈ رکیے، جی جی ایک سیکنڈ رکیے، اب یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن 48% سے 7% پہ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 90% پرائسز کم ہو گئی ہیں. کامن سینس بتا رہا ہوں میں آپ کو، کامن سینس. اوکے، روٹی 7 روپے کی ہو گئی ہے، پیٹرول 70 روپے کا ہو گیا ہے، سیمنٹ کی بوری 400 روپے کی ہو گئی ہے، سریا 90,000 روپے ٹن ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ یہ انہوں نے 2021 سے کمپیئر کرنے کے بجائے اپنے بیس ایئر کو 2023 کر دیا ہے. تو یہ 2023 سے کمپیئر کر رہے ہیں. یہ چالاکیاں صرف ایک اکانومسٹ پکڑ سکتا ہے، ایک انویسٹمنٹ بینکر پکڑ سکتا ہے. انہوں نے بیس ایئر چینج کر دیا. جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا، ایک سیکنڈ رکیے، جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا ایک شخص کا اور اس کی 70 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ہسپتال پہ لا کے وینٹیلیٹر پہ رکھا تھا، اس وقت سے کمپیئر نہیں کر رہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ 90% ریکور ہو گیا نا تو کہہ رہے ہیں دیکھیں یار یہ جو تھا نا یہ پچھلے یہ بھی اتنا بیمار تھوڑی تھا یہ، ہم اب دیکھیے اب یہ چل رہا ہے. اب یہ دیکھیں بیساکھی کے سہارے چل رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی ایکسیڈنٹ سے پہلے یہ بھاگتا تھا. اس جگہ سے کمپیئر کریں آپ، یہ بھاگتا تھا، آپ اس کے کی تعریف کر رہے ہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں. اور وہ شخص معیشت ہے، وہ شخص ایک معیشت ہے. عمران خان کی مقبولیت کو صرف عمران خان ختم کر سکتا ہے. بس میں بتا رہا ہوں، وہ حکومت میں ہو، اگر وہ غلط ڈیسیژنز لیتا ہے تو یہی پبلک اس کے خلاف جائے گی، وہ صحیح ڈیسیژنز لیتا ہے تو پاکستان میں بہتری آئے گی. سمپل، اس میں کون سی دو رائے ہیں؟ یہ لوگ، اور میں ایک بات بتاؤں، اس نظام کی نفرت کی وجہ سے بھی لوگ عمران خان سے محبت کر رہے ہیں. سر یہ آپ صرف عوام عمران کی خان بات کر رہے ہیں، آپ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جنرل ایوب نے کہا تھا یہ لوگ اپنا وزیر اعظم الیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں بیسک جمہوریت دی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے یہ عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ آپ اپنا اچھا برا جانتی ہے، سمجھتی ہے اپنے فائدے نقصان کو؟ دیکھیں، ایک عام انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے لینا آتا ہے، چاہے وہ رکشہ چلائے، چاہے وہ ہاتھ میں کدال لے کے کھدائی کرے، ڈرائیور ہو یا میرے جیسا انویسٹمنٹ بینکر ہو. سب کو اپنی زندگی کی فیصلے لینے آتے ہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے میری تنخواہ میں میرا گزارا ہو جائے، میرے بچے تعلیم حاصل کر لیں، میرے پاس قریبی ہسپتال ہو جہاں پہ مجھے بہترین سہولیات ملے. اس کے لیے آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. یہ حکومت تضحیک کرتی ہے عوام کی یہ کہہ کے کہ یہ جاہل ہے، ان کو کیا پتا. کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو آرتھوپیڈک ہسپتال لے کے جانا ہے؟ اتنا پتا ہے اس کو پتا ہے بچوں کو بھوک لگی ہے تو آٹا خرید کر لانا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ نہیں سکتا تو حکومتی گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ مفت میں پڑھ سکے. اس سے زیادہ اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. یہ چیزیں پتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری اس شخص سے امید ہے یہ کرے گا، میں اس کو ووٹ دوں گا. ٹھیک، مطلب یہ اس بات کو، چھوٹی سی بات کو راکٹ سائنس بنا دیتے ہیں. یہاں کے اکانومسٹ بھی یہی کرتے ہیں. معیشت بے انتہا پیچیدہ چیز ہے. کس نے کہہ دیا معیشت پیچیدہ چیز ہے؟ معیشت کامن سینس کے اوپر چلائی جاتی ہے. یہاں پر سادی سی سادہ بات کو جتنا پیچیدہ کر کے پیش کیا جائے اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں. حالانکہ عقل کی نشانی یہ ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر بات کو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے. ہماری گاڑی آگے ہے، گھوڑا پیچھے ہے.
اور پھر ہم کہتے ہیں اس طرف جا کیوں نہیں رہی گاڑی ہماری؟ اس لیے کہ جس طرف گھوڑے کا رخ ہے اس طرف جائے گی. ٹھیک ہے سر، آخر میں مجھے میاں جاوید لطیف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ انہیں کنونس کر لیا گیا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی تھی، یہ ہم مسلم لیگ نون حکومت لینے نہیں چاہ رہی تھی۔ ننے مننے بچے ہیں، زبردستی وزارتیں دے دی. یہ ایسی چیز ہے کہ میں جا کے BMW 7 سیریز خریدوں اور اس کو ٹکر مار دوں اور انشورنس والے یہ کہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے اس کو صحیح کرانے کے، بولوں کہ مجھے زبردستی BMW والوں نے 7 سیریز دی تھی. کمال کر رہے ہیں یار. مطلب مرد ہیں تو مرد بنے. And I'm not آپ سے making a نکل کے گئے۔ misogynistic. نہیں مرد بنے نا. مرد مطلب ٹیک اے بولڈ ڈیسیژن نا. ٹھیک ہے یار، ہم نے لیا تھا، ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے منتیں ترلے کر کے یہ حکومت لی تھی، ہم ہر چیز میں شامل تھے، ہم A to Z ہر سازش میں، ہر کاروائی میں شامل تھے، ہم سے غلطی ہوئی. خدا کی قسم عزتیں بڑھ جائیں گی. مجھ جیسا انسان تعریف کرے گا یار، چلو کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے. یہ کون سی بات ہے یار کہ ہم پہ تھوپا گیا؟ زبردستی ہے. 8 روٹیاں کھانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بدہضمی ہو گئی ہے اس لیے کہ جو میزبان تھا بہت ہی خبیث تھا، اس نے میرے ماتھے پہ گن رکھی اور اس نے کہا 8 روٹیاں میر صاحب آپ ختم کریں ورنہ آپ کو میں جان سے مار دوں گا. پھر تو وہ میزبان ہی نہیں ہوا نا. یہ جاہلانہ باتیں ہیں. آخر میں سر شارٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا، ملک اس کرائسس سے کیسے نکلے گا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہتر ہوگی؟ کیا چیزیں بہتر ہوں گی تو یہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب یار ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے تو اب آگے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ ایک پن پوائنٹ کیا ہے جہاں سے ہمیں ٹرن لیں گے تو چیزیں بہتر ہوں دیکھیے، فرسٹ آف آل پولیٹیکل اسٹیبلٹی. سیکنڈلی وی نیڈ اکنامک ریفارمس. جو بھی حکومت آئی میں ان سے بھی کہہ رہا تھا اکنامک ریفارمز کریں. جب تک آپ اکنامک ریفارمز نہیں کرتے آپ کہیں نہیں جائیں گے. آپ 52 سال میں 24 دفعہ IMF کے پاس گئے ہیں. IMF کے پاس جانا بری بات نہیں ہے. IMF آپ کے پاس نہیں آتا ہے. آپ کا جانا اس لیے برا ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ ریفارمز کریں، ایکسپورٹس میں ریفارمز کریں، فسکل ریفارمز کریں، فائنینشیل ریفارمز کریں، مانیٹری پالیسی ریفارمز کریں، کیپٹل مارکیٹس ریفارمز کریں، ٹیکسز کو سارا ڈیجیٹائز کریں. ہر چیز یہ 15-20 چیزیں کریں اور اس کے بعد 10 سال حکومت کو، 15 سال حکومت کو جو بھی الیکٹ ہوتا ہے اسے چلانے دیں. ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. ہم 70 کی دہائی میں چائنا سے آگے تھے، ہم 80 تک انڈیا سے آگے تھے. کیا ہو گیا بھائی؟ 70 کی دہائی کے بعد جنرل ضیاء الحق کے آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ سب چیز تباہ ہو گئی. تو ہم سیکھیں نا، کہیں تو سیکھیں ہم. ساؤتھ کورین 70s میں ہمارے پاس آ کر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیکھ کے گئے ہیں کراچی سے. یار دل دکھتا ہے یہ باتیں یاد کر کے، سن کر، پڑھ کر. ساؤتھ کوریا، وہاں کا انفراسٹرکچر آج آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. سر مجھے یہاں سے ایک اور چیز لنک کر دیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کی باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک چیز لنک کر دیں کہ اوورسیز جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان سے ہم ملتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی دنیا میں کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہمیں پاکستان کی جو شناخت ہے وہ عمران خان بن چکا ہے، جبکہ پاکستان میں ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف باتیں کر رہے تھے، خان صاحب تو صرف باتیں کر رہے تھے۔ کیا کہیں گے اس بات پر؟ دیکھیے اوورسیز پاکستانی زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس وقت، اوکے، اور بنسبت ان کے مخالفین کے، وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں فریڈم آف اوپینین ہے. تو فریڈم آف اوپینین سے انسان بعض اوقات بے وقوفی کی بات بھی کرتا ہے اور عقل مندی کی باتیں سیکھتا بھی ہے. تو انہوں نے عقل مندی کی باتیں سیکھ بھی لی ہیں. یہ عمران خان اس وقت ضد ہے یا حل ہے یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ اس یقین سے کہہ سکتا ہوں اس نظام کی نفرت ہے جس کی وجہ سے میں اپنا کہہ رہا ہوں، مجھے اس نظام کی نفرت نے عمران خان کا حامی بنایا ہے. کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।